تو ہر نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گا رہا ہے، تعریف کر رہا ہے۔ تو عالم دنیا میں آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں شروع ہو گئیں۔ آپ کے دنیا میں ظہور سے پہلے ہی آپ کی تعریفیں شروع ہو گئیں۔ پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت جو قریب آتا گیا آپ کی تعریفوں کے چرچے شروع ہوتے گئے۔ یہ جو مدینہ منورہ کے اندر یہودی آ کر آباد ہوئے ہیں، یہ اس بستی کو آ کر آباد کیا یہودیوں نے، تو کئی سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک بادشاہ طبہ، وہ یہاں سے شکار کے لیے گزرا، یمن کا بادشاہ، اس کے ساتھ عیسائی علماء کی ایک جماعت تھی، اور وہ جب اس علاقے سے گزرا تو وہ علماء دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ جو علاقہ نظر آ رہا ہے، ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی ہجرت والا علاقہ لکھا ہوا ہے، یہ سارا علاقہ وہی نشانیاں بتا رہا ہے، نقشہ سارا وہی ہے اس علاقے کا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں یہ بات منظور ہو اور چاہتے ہو کہ آخری نبی کی امتی ہونے کی سعادت مل جائے تو میں تمہیں یہاں رہائشیں بنوا دیتا ہوں، یہاں ہی آباد ہو جاؤ، اگر قسمت میں ہوا تو وہ آخری نبی آ جائیں گے اور تم اس سعادت پالو گے۔ چنانچہ وہ یہودی علماء، عیسائی نہیں، یہودی علماء، بادشاہ طبہ نے ان کو یہاں آباد کر دیا، گھر بنا دیے، اور ایک گھر اس نے زائد بنوایا اور کہا کہ یہ میری طرف سے آخری نبی کو بطور ہدیے کے پیش کرنا ہے، وہ یہاں رہائش اختیار فرمائیں گے۔ پھر اس نے اپنے ایمان کا اظہار اشعار کے اندر کر کے ایک خط بھی لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس نے کہا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن اگر آپ میری زندگی میں تشریف لے آئیں گے پھر میں بادشاہ نہیں ہوگا، آپ کا ایک ادنی سپاہی بن کر آپ کے دین کی حفاظت کے لیے لڑوں گا، پھر میں آپ کا امتی ہوں گا، آپ کا غلام ہوں گا، میں پھر بادشاہ نہیں ہوں گا۔ تو کہا میرا یہ خط بھی ان تک پہنچا دینا اور میرا یہ مکان بھی ان کی خدمت میں پیش کر دینا، اگر تمہارے ہوتے ہوئے نہ آئے تو اگلی نسل کو دے دینا، وہ اگلی نسل کو دے دیں۔ یوں نسل در نسل وہ خط بھی چلتا رہا اور وہ مکان بھی چلتا رہا، اور وہ مکان وہی تھا جو اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے استعمال میں تھا، اور اسی مکان میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رہائش رکھی۔ تو اس لیے مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کے لیے بنوایا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے کہ آپ کی آمد کے چرچے پہلے سے کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لفظ محمد کا ظہور ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریفوں والے ہیں، جن کی ساری دنیا تعریفیں کرے گی، آپ محمد ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد تقریر میں بھی، نعتوں میں بھی، تحریروں میں بھی جتنی تعریفیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہیں اور کی گئی ہیں، ہر زبان کے اندر نعتیں ہیں اور بے شمار نعتیں ہیں، ہر زبان کے اندر تقریریں ہیں اور بے شمار تقریریں ہیں۔ کہیں محفل نعت کا، کہیں تقریروں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے، ایک نعت خواں آتا ہے، ایک مقرر آتا ہے، وہ اپنے الفاظ اور اپنے انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے تعریف کرتا ہے کہ سننے والا سوچتا ہے کہ اس نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا ہے، اگلا نعت خان آ کر کیا بیان کرے گا؟ یہ تو سب کچھ بیان کر گیا ہے۔ اگلا مقرر آ کر کیا بیان کرے گا؟ یہ سب کچھ بیان کر گیا ہے۔ لیکن جب اگلا نعت خان یا اگلا مقرر آتا ہے وہ بالکل نئی باتیں بیان کرتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے تو ساری ہی نئی باتیں بیان کی ہیں جو پچھلا مقرر بیان ہی نہیں کر سکا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر شان کا حال کہ وہ جتنی بیان کرتے جائیں اور ہر بات نئی محسوس ہوتی ہے، ہر انداز نیا محسوس ہوتا ہے کہ اس نعت خان نے نئے انداز میں، نئے الفاظ میں، نئی چیزوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔
یہ لفظ محمد کا ظہور ہے، اس میں محمد کا ظہور ہے۔ تو اس جہان میں تعریفیں ہو رہی ہیں، عالم ارواح میں تعریفیں ہو رہی ہیں، پھر تیسرا جہان آئے گا عالم برزخ، اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی